السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو الحمدللہ اذکار کو سیکھنے کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو، اس عمل کو قبول فرما لے اور ہمیں ان اذکار کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ہمیں ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے مقاصد ہیں، اور جو باتیں اس میں موجود ہیں ہم اس کو یقین سے جب ہم پڑھیں تو ہمیں یقین ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارا دل اس کو حاصل کر رہا ہو اور ہمارا دل ان کے ذریعے قوت حاصل کر رہا ہو۔ آج کے ذکر میں سب سے پہلا جو ذکر ہے، عن عبداللہ بن غنام البیاضی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یصبح، یعنی جس نے صبح کو یہ کہا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر فقد ادى شکر یومہ ومن قال مثل ذلك حین یمسی فقد ادى شکر لیلتہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلوں۔ آپ بسا اوقات اصل میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں احادیث کو نا اسلام 360 پر کھول لیتے ہیں۔ ایک منٹ دیجیے گا۔ جی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، حدیث کو جا کر اسلام 360 پر سرچ کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہم اس پہ سٹیٹس چیک کرتے ہیں کہ جی حدیث وہاں لکھی ہوتی ہے حدیث ضعیف ہے۔ تو یاد رہے اسلام 360 کوئی ریسرچ ادارہ نہیں ہے احادیث کے معاملے میں۔ وہ جس کتاب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا جس آدمی کی کتاب کو لے کر وہ احادیث کو وہاں پر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو وہ کوئی ایک آدمی ہوگا، جبکہ احادیث کے اوپر ریسرچ بہت سارے ڈیفرنٹ محدثین نے کی ہے۔ سو اسلام 360 آپ کے لیے حدیث سرچ کرنے کا پورٹل تو ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے اوپر حکم لگانے کا پورٹل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پراپر آپ کو علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، یا ایسی جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ عربی میں ویب سائٹ ہے جس میں الدورار نام کی، الدرر ہے اصل میں، لیکن انگلش میں کیا ہوگا، الدورار، DOAR۔ سو اس سے دورار DORAR، الدورار.net اس طرح سے ہے۔ سو اس ویب سائٹ پر جا کر الموسوعۃ الحدیثیہ میں اگر آپ کوئی حدیث لکھیں گے، آپ مثال کے طور پہ اس حدیث کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہاں پر لکھیں اللہم ما اصبح بی من نعمت، بس اتنا لکھ دیں اور سرچ کر دیں، نیچے آپ کو اس جیسی وہ ساری احادیث لا دے گا، اور وہاں پہ باقاعدہ ریسرچ ورک ہوتا ہے اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی نے اس کو ضعیف کہا ہو، کیونکہ ایک حدیث کو مختلف کتابوں میں روایت کیا گیا مختلف چینز کے ذریعے، ہو سکتا ہے کوئی چین صحیح ہو، لیکن اسلام 360 جو چین لے رہا ہے یا جس بک کو وہ فالو کر رہا ہے، جس شیخ کو وہ فالو کر رہا ہے، انہوں نے ضعیف کہا ہو، لیکن وہ کسی دوسری چین میں وہ حدیث درست ہو، وہ حدیث حسن ہو یا صحیح ہو۔ سو اس لیے آپ نے اسلام 360 کو کبھی بھی فائنل اتھارٹی نہیں سمجھنا۔ بسا اوقات ہمارے بہت سے جو ساتھی ہیں، جو بہت سی بہنیں بھائی ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اسلام 360 کو فائنل سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہاں لکھا ہوا وہ حرف آخر ہے، جبکہ اسلام 360 میں تو احادیث کے ترجمے بھی غلط موجود ہیں۔ احادیث کے یعنی عربی کانٹیکسٹ میں اتنی مسنگ نہیں ہے، اس میں بھی مسنگ ہے، لیکن اردو جو کانٹیکسٹ ہے جب وہ ترجمہ لکھتے ہیں، اس میں جو ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کا کیا پروسیس ہے پیچھے اس کو ایڈٹ کرنے کا، اس میں کیا ہے انسان ہے مسنگ ہو جاتی ہے کوئی، یعنی ٹائپنگ اتنا یہ تو عربی اور پھر اردو ڈبل ٹرپل کام ہو رہا ہوتا ہے۔ سو اٹ از پاسبل۔ میرا یہ تجربہ رہا ہے اسلام 360 کے ساتھ کہ، اور میں نے کچھ سال پہلے ان کے جو وہ آرگنائزر ہیں اس اپلیکیشن کے، ان کو میں نے ای میلز بھی کی تھی کچھ، اور میں نے کچھ حدیث تلاش کی تھی، تلاش کیا تو مل گئی تھی مجھے، میں نے ان کو بھیجی تھی کہ بھائی دیکھیں اس میں تو جو عربی میں لفظ لکھا اس کا تو آپ نے اردو میں ترجمہ نہیں لکھا۔ تو اس طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ نے اسلام 360 کو کبھی بھی فائنل اتھارٹی نہیں سمجھنا۔ احادیث کے معاملے میں جو عربک ویب سائٹس ہیں، خاص طور پہ جو سعودی عرب میں جن کو مینیج کیا جا رہا ہے، وہ غلطی سے بالکل مبرہ، اس میں کوئی غلطی نہیں، اور وہاں باقاعدہ تحقیق لکھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اردو کے فالوورز ہیں تو وہ زیادہ تحقیق کے اوپر جاتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں آپ کو متنبہ کر دوں، ہو سکتا ہے یہ حدیث جا کر آپ اسلام 360 میں ڈالیں، وہاں لکھا ہو ضعیف،
اب لیکن جب ضعیف ہوتی ہے تو ضعیف کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہاں پر. ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث ضعیف ہوگی تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. وہ جو اس کا جو کمزوری ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے وہ کس درجے کی ہے, کس لیول کی ہے. اب یہ عامت الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس سٹیٹس کو جا کر دیکھیں. تو بسا ہوگا ہمارے پاکستان میں آج کل یہ رویہ نہیں یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے, ایسے جیسے خدا نخواستہ کوئی اچھوت بات ہو گئی ہے. بھائی آپ کو نالج نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کو علم ہی نہیں ہے, جو آپ فوراً سے چیخ چگاڑ شروع کر دیے یہ تو ضعیف ہے یہ تو ضعیف ہے. پتہ ہی نہیں ہے تمہیں ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. تمہیں ضعیف لفظ کی ترجمہ ہی شاید نہیں آتا ہوگا, تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا یہ کیسے بن رہا ہے, یہ کون سا اسم ہے, یہ کہاں سے کریٹ ہو رہا ہے. حدیث کے اندر ضعیف کی کیا ایکسپلینیشن ہے, کیا ڈیٹیل ہے, آپ کو اس لیے بتا دیا ہے کہ اسلام 360 پر یہ حدیث آپ کو ریڈ مارک ہوگی ضعیف. لیکن اس کو بہت سے علماء نے حسن قرار دیا ہے, اور اس میں ابن القیم جیسے بزرگ علماء نے, البانی رحمۃ اللہ نے کچھ کتابوں میں, اور بہت سے ایسے علماء. اور اذکار کے معاملے میں ضعیف حدیث کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ باتیں آپ کو بتانا ضروری تھی. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر کی جو برکت ہمیں یعنی ہم تک پہنچائی ہے, وہ ہے فقط ادا شکر یومی ہی, یعنی جس نے یہ ذکر ادا کیا صبح کو تو اس نے پورے دن کا شکر ادا کر دیا. یعنی اس جملے کے ذریعے اس نے پورے دن کا شکر ادا کر دیا. آخر اس جملے میں ایسا کیا ہے جو اتنے بڑے شکر کے لیول کو یہ اپنے اندر سمو رہا ہے؟ اور جس نے اس ذکر کو شام کو کہا, یعنی عصر کے بعد کہا, اس نے رات کا شکر ادا کر دیا, اپنی پوری رات کا شکر ادا کر دیا. اب ذرا ہم اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. جی تو اللہم ما اصبح بی من نعمت باحد من خلقک, وہی بات جو بار بار آ رہی, اے اللہ. عربی میں یا اللہ کو اللہم کہا جاتا ہے, اے اللہ. ما اصبح بی من نعمت, یعنی میں نے صبح کی ہے اور جو بھی نعمت میرے پاس موجود ہے. اب پھر وہ عربی کی قواعد میں یہ نعمت نکرہ آ رہا ہے, اور یہ ماں وہی جو کی میننگ میں ہے کہ جو بھی نعمت ہے مجھے ملی ہوئی. ما اصبح بی من نعمت, یعنی مجھے جو بھی نعمت حاصل ہوئی ہے. اور کیا ہے, او باحد من خلقک, یہاں پر او لفظ مجھ سے مس ہو گیا, او باحد من خلقک, یا آپ یعنی تیری مخلوق کے کسی بھی آدمی کو, یعنی جو بھی نعمت ملی ہے. اب ذرا ہم کہ جو بھی نعمت تو بہت وسیع کلمہ ہے, یعنی اگر ہم نعمتوں کا شمار کرنے لگے تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم صبح اٹھے ہیں, سب سے پہلی نعمت تو ہمیں یہ ملی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کر دی. ہم صبح جاگ گئے ہیں, ہم اٹھ گئے ہیں, اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے. پھر سب سے بڑی نعمت اس کے بعد ہمارے پاس ایمان ہے. آج کل ایمان کی نعمت کو نعمت سمجھا ہی نہیں جاتا. اس نعمت کا احساس تو تب ہوتا ہے جب انسان کفار کے ساتھ زندگی گزارے, یا کفار آس پاس رہتے ہوں, پھر انسان محسوس کرے کہ یہ کتنی بڑی گمراہیوں کا شکار ہیں, اور ان کو ایمان کی طرف موڑنے کے لیے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا, ان کے ذہن میں کتنے سوالات ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے تو سب سے بڑی جو آزمائش تھی وہ ایمان کا ایکسپٹ کرنا تھا. یہ آسان نہیں ہوتا ہے, یہ ہمیں لگتا ہے بہت آسان ہے, لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل امر ہے. اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل امر ہے. اللہ دل کھول دے, جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے. تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کی ہے, ہم ذرا غور تو کریں. ہمیں اللہ نے کسی ایسی آزمائش میں نہیں مبتلا کیا, ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کیا, پھر ہمیں ایسا معاشرہ مہیا کیا, ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگ مہیا کیے, ایسے رشتے دار ہمیں مہیا تھے, ایسا ملک ہمیں مہیا تھا, ایسا وطن تھا, ایسے شہر تھا, ایسا اسکول تھا, ایسا کالج تھا, جہاں پر ہمیں ہمارے ایمان کو چیلنج نہیں کیا گیا اور ہمیں ایمان کی آزمائش میں سے نہیں گزرنا پڑا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا تو شکر ہم کتنا سجدہ ادا کریں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر باقی دنیاوی نعمتیں ہیں, اعمال کے حصول کی نعمتیں ہیں. اب دیکھیں یہ ایک لقمہ جو ہم صبح ناشتے میں کریں گے, یہ ایک لقمہ مجھ تک پہنچنے میں کتنے پروسیس سے گزرا ہے. کہیں کسی نے بیج ڈالا ہوگا, پھر وہاں اس نے اس کھیتی باڑی کی ہوگی, اس کی حفاظت کی ہوگی, اللہ نے پانی بھیجا ہوگا, اس کو بارش برسائی ہوگی, ہوائیں چلی ہوں گی, موسم اچھا ہوا ہوگا, پھر وہاں پہ وہ پھل پیدا ہونا شروع ہوا, وہاں سے اس نے اس کو اکٹھا کیا, وہاں سے وہ مشینوں کے ذریعے پروسیس ہو کے وہ ہم تک پہنچا, دکانوں سے اپنے بزنس کے ہب سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا. اب یہ نعمت نہیں ہے, کتنے لمبے پروسیس سے گزرا ہے. ہم اس کو بس کیا ہے 1 گھنٹے میں پکا کر ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں.
اب اگر آپ ایک بکرا جو ہے اس کا گوشت لینے جاتے ہیں، وہ بکرا کب سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے؟ وہ کون ذبح کرتا ہے؟ ہم تو جاتے ہیں، پیسے دیے، اس سے گوشت لے لیا۔ اسی طرح سبزی جو اگتی ہے، تو نعمت کو ہم نہیں شمار کر سکتے، لیکن کوشش کرنے سے ہمیں احساس ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، یا اللہ جو بھی نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے یا تیری کسی بھی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی حاصل ہوئی ہے، فمن کا وحدک، صرف تیری طرف سے ہے۔ فمن کا وحدک یعنی تنہا تیری طرف سے ہے، بس تو ہی وہ نعمت مہیا کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ پھر لا شریک لک، پھر وہی بات، اتنی بڑی نعمتوں کا اظہار کر کے، اقرار کر کے، پھر کہا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی یہ ساری نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس نعمتوں کے پیدا کرنے میں، ہم تک پہنچانے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لک، کوئی نہیں تیرے ساتھ شامل جو ان کاموں کو کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو رب ہے نا۔ رب کی تفصیل میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، توحید بیان ہوگی۔ فلک الحمد، پھر وہی بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پچھلے لیکچر میں، کچھ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کے بعد یہ ایک اسم ہوتا ہے جس پر زبر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریک کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب کی نفی، لا شریک لک۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا، لا ریبہ، لا الہ، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ اس قسم، ان کی ساری اقسام کی نفی کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں اب اس لکا کا اصل مقام گرامر کے حساب سے یہاں تھا، یہ شروع میں لا دیا گیا۔ اس سے کیا فرق پڑا کہ صرف تیری ہی تعریفیں ہیں تمام، اور کسی کی کوئی تعریف، فَلَكَ الْحَمْدُ، صرف تیری ہی تعریفیں ہیں۔ پھر وَلَكَ الشُّكْرُ، یہاں بھی وہی ہوا، یہ لکھا اصل میں یہاں تھا، اٹھا کر یہاں رکھا گیا، کیوں؟ اس سے صرف اور صرف شکر کی نسبت اللہ کی طرف کر دے گی۔ لَكَ الشُّكْرُ، تیرا ہی شکر ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن مجید کی آیت کو اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا، تم شکر ادا کرو کہ میں تمہیں اور دوں گا، اور جس چیز میں شکر ادا کرو کہ میں تمہیں اور دوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا شکر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکر کا جو لویسٹ درجہ ہے وہ ہے الحمدللہ، یہ لویسٹ درجہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ لویسٹ درجہ کیسے ہے؟ تو ہائیسٹ درجہ کیا ہے؟ شکر کا جو ہائیسٹ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اعمال کے ذریعے ادا کیا جائے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو، مجھے نعمت دی ہے مال کی، تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم اس کو عبادت میں لگائیں۔ اللہ نے ہمیں نگاہیں دی ہیں تو ہم اس کو اللہ کے کاموں میں استعمال کریں۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً یہ منقول ہے کہ شکر کی اصل جو شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر دی گئی نعمتوں کو وہی استعمال کرے جہاں اس کے رب نے اس کو اجازت دی ہے۔ آنکھ سے جو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ بس وہی دیکھے جس کی اجازت ہمارے رب نے دی ہے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ کان صرف وہی استعمال کرے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے جھوٹ سننے کی اجازت نہیں دی، غیبت سننے کی اجازت نہیں دی، چغلی سننے کی اجازت نہیں دی، وہاں سے اپنے کانوں کو بچائے۔ گانے سننے کی اجازت نہیں دی، گالیاں سننے کی اجازت نہیں دی ہے، اپنے کانوں کو بچائے اس سے۔ کان سے کیا سنیں؟ حق بات سنیں، درست بات سنیں، معروف بات سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، نارمل باتیں سنیں۔ ایسی بات جو گناہ میں شامل ہو جائے اس میں کانوں کو استعمال نہ کرے۔ اسی طرح آنکھوں سے وہی دیکھے جو اللہ نے حلال قرار دیا، جو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے منع ہو جائے۔ یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ کر لمبی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے جو ٹخنہ مبارک ہے اس میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوزش آ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کیا فرمایا تھا مفہوماً، جس کا مطلب ہے کہ آپ تو تمام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، میں مفہوماً بتا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا جواب دیا تھا؟ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر مجھ پر اتنی اللہ کی نعمتیں، نوازشیں ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ مجھے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار کیسے بن رہے تھے؟ عبادت کے ذریعے۔ ہم شکر گزار کیسے بنتے ہیں؟ تسبیح پکڑ کر الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر کی یہ قسم ہے، لیکن یہ لویسٹ قسم ہے شکر کی۔ شکر کا اصل مقام یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو وہیں استعمال کرنا جہاں اس نے اجازت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں کھانے کی نعمت دی ہے، ہم کھانا جب پھینکتے ہیں ہم لاکھ الحمدللہ کہہ لیں، وہ جو کھانا میں نے پھینکا ہے میں نے ناشکری کر دی ہے، وہ الحمدللہ اس کو کور نہیں کر سکتا ہے جو میں نے کھانا ضائع کر دیا ہے، جس کو میں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، یا میں نے ضائع تھا میں پلیٹ میں چھوڑ چکا ہوں، میں نے ناشکری تو کر دی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا انعام کیا اور میں نے اس کو پھینکتے ہوئے ذرا مجھے دل کو تکلیف نہیں ہوئی. ہاں اگر کھانا پھینکتے ہوئے آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ ڈر رہے ہیں, یا اللہ میں یہ پھینکنا نہیں چاہتا لیکن یہ خراب ہو گیا ہے, میں کیا کروں, مجھے معاف کر دینا. جب آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ آپ کھانے کو ضائع کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں, خوف زدہ ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ آپ سے یہ نعمت چھین نہ لے آپ کی اس ناشکری سے, تو پھر سمجھیں آپ میں ایمان بھی زندہ ہے, آپ میں فکر بھی زندہ ہے. لیکن اس کو کیا ہے, اس کو کریکٹ بھی کرنا ہے کہ کل کو آپ اتنا ہی کھانا لیں, اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا ضروری ہے. آپ ہوٹل ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, آپ وہاں کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ دے دیتے ہیں, آپ انہیں کہیں نہیں بھائی مجھے تھوڑا چاہیے, وہ آپ کو کہیں نہیں جی ہم تو بھائی مجھے تھوڑا چاہیے, کیونکہ میں یہ سارے گناہ اپنے سر میں نہیں لے سکتا. تو ہمیں ہر جگہ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. آپ کو اپنے کانوں میں بچانا ہے. آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ استطاعت رکھتے ہیں موسیقی بند کروانے کی, آپ بات کریں, آپ اپنی طرف سے حجت تو تمام کریں نا. آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں, آپ کہہ کر تو دیکھیں. مسلمان ملکوں میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, انشاءاللہ لوگ سمجھتے ہیں, آپ انہیں کہہ دیں. اگر آپ کو لگے کہ یعنی آپ کہہ دیں, مان لیں تو ٹھیک ہے, نہ مانے تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی, لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنا کام ضرور کرنا ہے. پہلے تو ہے کہ خود کو بچائیں ایسی جگہوں سے, کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پر موسیقی ہو, ایسی جگہ جانے سے خود کو بچائیں. آپ شادیوں میں تو بالکل بھی نہ جائیں جہاں موسیقی, گانے, ڈانس اور اس طرح کی, یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی. وہ تو ناشکری کر رہے ہیں, ہم بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ, جہاں جس شادی میں آپ گئے وہاں ڈانس ہو رہا ہے, موسیقی چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, بے پردگی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ اب ایسے ماحول میں آپ بیٹھی ہیں, اور وہاں یہ ابھی عراق میں کیا ہوا, 100 بندے جل گئے, 100 بندے جل گئے. تو وہ جس کیفیت میں جلے سارے اسی کیفیت میں چلے گئے. تو اگر ہم گناہ کے ماحول میں جا کر خود کو داخل کر دیں, ہمیں پتہ ہے یہاں گناہ ہے, اور ہم اس کے اندر خود کو داخل کر دیں, خدا نہ خواستہ وہاں حادثہ ہو جائے, سارے کے سارے مر جائیں, ہم بھی بیچ میں گئے, تو ہمارا خاتمہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ ہم نے خود کو گناہ میں دھکیل دیا. آپ کو کہے گا نا, کوئی آپ کو تانا دے گا کہ آپ تو کس قسم کے بندے یا بندی ہیں کہ آپ شادیوں پر نہیں جاتے. کہو جی اللہ کی جہاں نافرمانی ہوں میں وہاں نہیں جا سکتا, چاہے میری بھائی کی شادی کیوں نہ ہو, چاہے میری بہن کی شادی کیوں نہ ہو. میں نہیں, ایسے کام کا میں حصے دار نہیں بن سکتا یا بن سکتی. یہ عزم چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ہم پہ کی ہیں, اس کا شکر اعمال کے ذریعے ہوتا ہے, تسبیح کے ذریعے بعد میں ہوتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ سارا دن چلتا رہے گا, وہ بھی شکر سے خالی نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے جو اصل شکر اللہ کو جو پسند ہے سب سے زیادہ, وہ ہم اعمال کے ذریعے جو شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری جو حدیث ہے یہ شکر کے اوپر ہے. تو جس نے یہ کیا اس نے کیا کیا, اس نے اپنے سارے دن کا شکر ادا کر دیا. اور جس نے شام کو اسی طرح سے کہا اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک, تو یہاں اصبح کی جگہ پر امسا آ جائے گا, بس اتنا اس میں چینج ہوگا. الحمدللہ. اگلے ہم ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. قال ابو داود و بهذا الاسنادی, اس سند کے ذریعے ابو داؤد نے روایت کیا ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح احدکم فلیقل, جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ کہے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه واعوذ بک من شر ما فیہ ومن شر ما بعده. یعنی صبح کو دیکھیں, ہم نے پہلے بھی اس طرح کا ایک ذکر کیا تھا, لیکن یہ اس طرح کا لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں خیر کے بعد آج کے دن کی خیر, پھر اس کی وضاحت کی گئی, وہ کیا کیا, وہ کتنی چیزیں ہیں, 5, فتح 1, نصرہ 2, نورہ 3, برکتہ 4, ہداہ 5. ان 5 کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. اور یہ آپ بالکل پڑھ چکے ہیں, پہلا ہی ذکر تھا شاید ہمارا, اصبحنا واصبح الملک للہ, یعنی ہم نے صبح کی اور اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ بھی صبح ہوئی, کس کے لیے ہوگی, اللہ ہی کے لیے ہوگی. اب اس کو ہم آگے سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتے ہیں. اصبحنا واصبح الملک للہ, یہ بات ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. یعنی ہم نے صبح کی اور صبح کو ہم کیا ہوئے, وہ اصبح الملک, یعنی اللہ کی بادشاہت نے بھی, یعنی جو اللہ کی ملکیت ہے اس نے بھی صبح کی, لیکن وہ صبح کس کیفیت میں ہوئی, للہ, اللہ ہی کے لیے. یعنی ہم صبح کو اور بادشاہت سب اللہ ہی کے لیے ہو گئے. اللہ کون ہے, رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. رب, پھر ذرا غور کر لیں, اب عالمین میں کیا کیا شامل ہے. عالمین میں انسان ہے, اس کے بعد جن ہیں, اس کے بعد فرشتے ہیں, اس کے بعد تمام وہ چیزیں
دریا ہیں، سمندر ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، زمین ہے، پورا کائنات کا نظام ہے، تو رب ہے ان سب کا. یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیں. ہم تو صرف انسان پر جا کر رک جاتے ہیں. اللہ ان تمام چیزوں کا رب ہے. ان تمام عالم کو اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے. ان کی یعنی قوت کا اندازہ لگائیں. ایک ہی وقت میں وہ محمد طارق کی بات بھی سن رہا ہے، وہ آپ جو سامنے بیٹھی ہیں ان سب کی بات ایک ہی وقت میں سن رہا ہے، اور آپ کے دلوں میں چلنے والے اس وقت خیالات کو بھی جانتا ہے. کون ان لیکچرز کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کون اس کو کیسے لے رہا ہے، کون اس کے بارے میں کیا رائے دے گا، اور کون اپنی پریشانیوں کو بیٹھا سوچ رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے کہ یہ ان اذکار کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں برکت حاصل ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب، سمیع، بصیر، خالق، مالک، مدبر اور الاخیر، بہت سارے اسماء اس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اور تمام بادشاہت کا اللہ، یعنی پہلے اعلان کر لیا نا کہ چونکہ ساری چیز اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، یہ تمام اس کی بادشاہت ہے. اور پھر کیا ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر چیز میں متصرف ہے اس کا. جب تمام جہانوں کا وہ رب ہے تو اس کا مطلب ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے. تو پھر آگے سوال بھی اسی طرح کا آ رہا ہے، اللہم انی اسألک، یا اللہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ خیر ھذا اليوم، آج کے دن کی خیر. ہم ہر روز صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ خیر کو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں پر خیر کیا کی گئی ہے. آج کے دن کی خیر کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی وضاحت کیسے کی. فتح، فتح، جیت، فتح ہو کر لینا کسی چیز کو. خیر ھذا اليوم، آج کے دن کی خیر کیا؟ پہلے نمبر پہ فتح، اس کی فتح. اب دیکھیں یہ فتح کیوں کہہ رہے ہیں صبح صبح. اب آپ جب صبح نکلیں گے، جب آپ نے نماز پڑھ لی، اپنے اذکار کر لی، اب آپ کے دنیا کے کام شروع ہو رہے ہیں. اب آپ کی جو جنگ ہے وہ آپ کی جنگ شیطان کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کی جنگ دنیا کے حالات کے ساتھ بھی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں فتح کا سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ جیت ہماری دینا، یعنی ہمیں جیت عطا کرنا. شیطان آپ کو کہاں سے گھیرے گا؟ وہ آپ کو عبادت میں سستیوں پر لگائے گا، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، گناہوں میں ہمیں مشغول کرنے کی کوشش کرے گا. تو یا اللہ ہمیں اس پر فتح عطا فرما دینا. صرف اللہ ہی فتح عطا فرما سکتا ہے، ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے شیطان کا. تو اس فتح کا سوال. پھر آپ کاروبار پر نکل رہے ہیں، کالج، یونیورسٹی، بزنس اور واٹ ایور دنیا کے جو معاملات ہیں، اس میں آپ کو کتنے سارے چیزوں کا روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے باسز بھی ہوتے ہیں، آپ کے سبارڈینیٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہم پلہ بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے گھر کے معاملات بھی ہیں. تو آپ فتح مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جہاں بھی مشکل آئے مجھے فتح مل جائے. یعنی مجھے کوئی یہاں جنگ نہیں، مطلب فتح اب جو بھی ہو، اگر جنگ بھی ہو تو اس کی بھی فتح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں بھی جاتے تھے نا، تو وہ اس کا مطلب صبح فتح کا سوال کر رہے ہوتے تھے. تو یہ جو لڑائی ہے یہ شیطان کے ساتھ، حالات کے ساتھ اور دیگر معاملات جو چھپے ہوئے ہیں، جن بھی تمہارے پیچھے رہتے ہیں، تو ہم ہر طرح کی فتح کا سوال کر رہے ہیں. اب ذرا آپ خود امیجن کریں کہ آپ کو دن میں کتنے سارے، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں، کہ آپ کو دن کے کتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین کو ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے ساس کے ساتھ محاذرائی کرنی ہے، بھابھیوں کے ساتھ کرنی ہے، تو فتح کا سوال کریں اللہ سے. اب یہ فتح یہ نہیں ہوگی آپ کو جیت مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو باقی تمام شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ تھوڑی آپ کو کوئی ایوارڈ ملے گا، مطلب یہ ہے کہ آپ مغلوب نہیں ہوں گے. اس کے بعد وَنَصْرَهُ، اور مدد. تو پورے دن کی مدد بھی مانگنی. اب یہ خیر کیا ہے؟ کون سی خیر کا سوال ہے کہ یا اللہ اس دن میں جو مدد آنی ہے اللہ کی طرف سے، وہ مدد بھی حاصل ہو جائے. اب بتائیے جس آدمی کو ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں، وَنُورَهُ، اور اس دن کا نور. ہاں یہاں اب علماء نے نور کی تشریح یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں العلم نور. تمام چیزوں کو، قرآن کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکالتے ہیں. کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. تو یہاں پہ علماء نے نور کا ترجمہ یا مطلب مفہوم علم لیا ہے. وہ نورہو، اور آج کے دن کا نور، یعنی وہ ہمیں علم عطا فرما جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو، لیکن آخرت مقدم ہے. ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے ہمیں، وہ نور ہے، باقی سب اندھیرے ہیں. ایسا علم جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، وہ اندھیرا ہے، چاہے وہ اسلام کا دین، اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو.
کوئی آدمی اسلام کا علم حاصل کر رہا ہے اور فائنلی وہ اسلام کے اندر یعنی اس کو شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اسلام کا علم اس کے لیے اندھیرا بن گیا، لیکن اصل میں اسلام کے علم میں اندھیرا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت میں کہیں کچھ گڑبڑ تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ ہمیشہ سوال ایسے نا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع والا علم، فائدے والا علم، نقصان نہ دے جو۔ علم میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا۔ اب دنیا کا علم ہے، اگر وہ علم اللہ کے قریب لا رہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواتا ہے، وہ ایسا، اب بات ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر کے علم کو بھی آپ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس کے علم کو آپ اللہ کے لیے استعمال، بہت سے علم ہیں جن کو ہم اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ استعمال بنا سکتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ آج کے دن کا نور عطا کرنا، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے، وہ برکتہ ہو، اور آج کی برکت، یعنی آج کے دن کی برکت عطا فرما۔ اب برکت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے برکت تو اعمال میں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا میری بیٹیوں، کہ جتنا بھی اسلام میں اور دین اور دعائیں اور اذکار، ان سب میں سب سے پہلے جو آپ کا دماغ جانا چاہیے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف جانا چاہیے، کہ ہم ہر چیز میں اللہ کی اطاعت میں پہلا سوال ہے ہمارا، دنیا بعد میں ہے۔ ہمارے ہاں برکت سے فوراً سیلری، جاب، بزنس، کاروبار، میرا یہ واٹس ایپ کا کاروبار چل جائے، میرا یہ بزنس چل جائے، میرے کپڑے بک جائیں، میرا فیشن کا مٹیریل بک جائے، ہمارا دھیان فوراً دنیا کی طرف پلٹتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں سب سے پہلے دین کو سامنے رکھتی ہیں۔ وہ برکتہ ہو، آج کے دن کی برکت، ہماری سب سے پہلی برکت یہ ہوگی ہماری نمازیں وقت پر ہوں، ہمارے اذکار وقت پر ہوں، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ ہے ہمارے دن کی بڑی برکت جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پہ آتا ہے رزق، کہ پھر ہمارے اس ہر رزق میں برکت ہو جس میں ہم ہاتھ ڈالیں، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر آپ جاب نہیں کر رہی، گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اس میں بھی برکت ہو، آپ نے گھر میں ڈیلنگ کر، ہر چیز برکت ریکوائر کرتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سارے کام سہل انداز میں ہو جائیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کہ مجھے عبادت کرنے میں رکاوٹ نہ آئے، مجھے کھانا پکانے میں رکاوٹ نہ آئے، مجھے جاب میں جاؤں وہاں پہ مجھے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اور اس سے جو مال ملے، جو اس سے مجھے رزق ملے، اس میں بھی برکت ہو، وہ ضائع نہ ہو، وہ میرے پاس ٹھہرے، یا وہ ایسی جگہوں پر خرچ ہو جہاں اللہ کی رضا درکار ہو۔ تو برکت کا مفہوم تھوڑا سا اس کو تھوڑا کھول کر دیکھیں، یہ ایک نہیں ہے کہ میرے پاس مال کا ڈھیر لگ جائے، نہیں، آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میں برکت ہو جائے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، مال والے بھی رو رہے ہیں، بنا مان والے بھی رو رہے ہیں، جن کے پاس ہے وہ بھی روتلو بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اسی کیفیت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں نے اپنی جو چادر ہیں ان سے پاؤں پھیلا لیے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے سے اوپر دیکھ رہا ہے، جن کے پاس مال ہے وہ اپنے سے اوپر والے مال کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے بے سکونی ہے، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے بے سکونی ہے۔ ہمیشہ سکون، اطمینان تب آئے گا جب انسان اپنے سے نیچے دیکھے گا۔ ہم اپنے سے نیچے جب دیکھنے کی عادت ڈال لیں گے، ہمارے دلوں میں اطمینان، سکون اور راحت رہے گی۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ گاڑی والا کہتا ہے اس کے پاس تو بڑی گاڑی، میرے پاس بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس تو بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا گھر کیوں ہے؟ ایک 2 کمرے والا کہتا ہے میرے پاس 6 کمرے کیوں نہیں؟ اسی لیے تو دنیا میں بے سکونی ہے۔ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال کی زندگی ہے نبوت کی، اس نبوت کی زندگی میں آپ نے دنیا کے حصول کی کتنی تعلیم دی ہے اپنی امت کو؟ کتنی باتیں آپ نے کی ہیں کہ تم اتنے کمرے والا گھر بنانا لازمی ہے، تمہارے پاس گاڑی بھی ہو، تمہارے پاس کیسے، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایسی تعلیم کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا، جو انسان کے نصیب میں رزق ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غالباً 27ویں پارے کی پہلی سورت کے اندر ایک آیت ہے کہ جس میں ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ تمہارا رزق طے ہے۔ تو وہ ایک آدمی نے جب یہ آیت پڑھی، اس کو کسی نے اسلام پیش کیا، تو جب مسلمان ہوا تو اس نے شاید اللہ کم بیشی معاف فرمایا، تو اس نے جب وہ آیت پڑھی تو اس نے کہا یہ کیسے لوگ تھے جن کے لیے اللہ کو قسم اٹھانی پڑی ان کو گارنٹی دینے کے لیے کہ تمہارا رزق طے ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہمارا رزق طے ہے، اس کی فکر چھوڑ دیجئے، اللہ سے برکت کا سوال کیجیے، اللہ راہیں خود بخود بنا دے گا آپ کی۔ ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے لگانا ہے وہ ہم اس فکر میں لگا دیتے ہیں۔ اس فکر کو اللہ کے حوالے کر دیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ۔ ایک اور ذکر آنے والا ہے جو اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی ساری پریشانیوں کو کافی ہو جائے گا۔ تسلی رکھیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کہیں نہیں جا رہا، کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ کتنی زبردست آیت ہے سورہ فاطر کی۔ اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو روک لے کوئی اس کو دے ہی نہیں سکتا۔ رب العالمین ہے کسی کی جرت جو اس سے زبردستی لے لے؟ تو ہم کیوں نہ جس نے سب کچھ دینا ہے اسی کو اپنا بنا لیں؟ ہم اس کو اپنا نہیں بناتے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست نہیں کرتے، ہم دنیا میں کھبے رہتے ہیں۔ تو جو جس چیز کو ہم اپنی فکر بنا لیتے ہیں نا، اللہ اس کو ہمارے منہ پر دے مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنبھالو اس کو، پھر رکھو۔ جس چیز کو اپنا غم ہم بنائیں گے نا، اللہ اس کو آپ پر مسلط کر دے گا۔ آپ اپنے رزق کو اپنا ہم غم بنائیں گے، اللہ آپ کو اس پر مسلط کر دے گا، آپ اس کی فکر سے آزاد ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اپنا ہم غم بنایا، اللہ آپ کی اولاد کو آپ پر مسلط کر دے گا، لگ پتہ جائے گا، وہ کہتا ہے نا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ دنیا کو اپنا ہم غم بنایا، اللہ آپ پر مسلط کر دے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو یہ ہے، ہم نے اصل میں دنیا کو اپنا ہم غم بنا لیا ہے۔ اللہ نے دنیا ہمارے منہ پر دے ماری ہے کہ چلو تم اسی غم میں رہو ڈوبے، لگ جائے گا تم کو پتہ۔ اب لگ رہا ہے نا پتہ سب کو، پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی ہے۔ میری باتوں کو برا نہ منائیے گا، یہ چند حقیقتیں ہیں جن سے ہم تھوڑا دور کھڑے ہوئے۔ تو برکت کا سوال اصل ہے برکت۔ دیکھیں خلفاء راشدین کے دور میں اس وقت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر بھی، روم ایک امپائر تھا، ایک بہت بڑی طاقت تھا، بلڈنگز تھی ان کے پاس۔ آیا صوفیہ جا کر دیکھیں، 570 میں بنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اتنی عظیم الشان بلڈنگ ہے۔ میں جب اس کو میں نے دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ 570 71 72 عیسوی میں، آج سے 1400 1500 سال پہلے، اتنی عظیم الشان عمارت ان لوگوں نے بنا لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی تھی، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بشارت کیا تھی، کہ بیسیکلی وہ عیسائیوں کا ایک کعبہ تھا، عیسائیوں کا ایک گڑھ تھا، جس پہ آج بھی ان کو دکھ ہے کہ ان سے قسطنطنیہ چھن گیا تھا۔ سلام ہو اس آدمی پر، اس امیر پر جس نے اس کو فتح کیا، اور اس فوج پر، ان تمام فوجوں پر جو وہاں حملہ آور رہی، صحابہ سے لے کر آخر تک جنہوں نے فتح کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب بتانا میں کیا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں روم ایک امپائر تھا، لیکن صحابہ کیا، آپ ان کے گھر دیکھنے کو بلڈنگ ملتی ہے آپ کو ایسی؟ امیر المومنین ابو بکر، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، 4 خلفاء راشدین، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفاء مسلمانوں کے خلیفاؤں میں سب سے پہلے بادشاہ۔ ان 6 لوگوں کو دیکھ لیں، ان 6 کے بعد معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کو ان 6 کا کوئی قلعہ، کوئی گھر، کوئی عمارت، کوئی ان کا عمارت خانہ ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا والے نہیں تھے، یہ دین والے تھے۔ حالانکہ سلطنتوں کے مالک تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں جو مسلمانوں کی جو وسعت تھی، مسلمان جہاں تک پھیل چکے تھے، یہ صحابہ کے دور میں میکسیمم تھا، کسی صحابی کے ذریعے میکسیمم تھا۔ آپ دیکھ لیں، اس کے باوجود ان کا کوئی محل ملتا آج کو کہ جی یہ توپ کاپی پیلس ہے، تو یہ فلانا پیلس ہے؟ یا آپ کو جو بعد میں عثمانی خلیفہ آئے، ان کے تو پیلس ہی ختم نہیں ہوتے استنبول میں، دنیا میں پھنسے رہے، چند شروع کے اچھے تھے، اس کے بعد میں ایک ہی کام میں لگ گئے۔ آپ دیکھیں رومن امپائرز، اس وقت میں ان کے محل آج بھی موجود ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے، خلفاء راشدین کے دور کے، اس وقت کے بنائے ہوئے محل آج بھی یورپ کے اندر موجود ہیں۔ کیا آپ کو خلفاء راشدین، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی محل ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی محل بنایا ہو؟ حالانکہ کتنی بڑی امپائر کے یہ سربراہ تھے۔ امپائر آپ سوچیں تو ہمارا تو دماغ ہی وہاں تک نہیں جا سکتا، ہم تو وہ لکھ نہیں سکتے کتنے مربع کلومیٹر، لیکن انہوں نے کوئی محل نہیں بنایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطمع نظر دنیا نہیں تھی، وہ آخرت کو نشانے پر رکھے ہوئے تھے سب کے سب لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ تو برکت ہے کہ ان کے معاملات میں برکت تھی۔ دیکھیں امپائر چل رہی تھی نا، سب نظام چل رہا تھا، کتنا مضبوط نظام تھا، برکتیں تھی، بارشیں ہوتی تھی، پھل اچھے ہوتے تھے۔
بہت کم وقت ہے جہاں قحط سالی رہی ہے، 1 2 4 سال ہے، وہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ صحابہ کو آزماتا رہا ہے. بیچ میں آپس میں جو اختلاف ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے پیاروں کو آزما لیا، اور پچھلے آنے والوں کے لیے میسج چھوڑنا تھا. آپس میں لڑ پڑو تو کرنا کیا ہے، رزلٹ کیا نکالنا ہے. برکت سے معاملات چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت کا سوال کیا کرنا ہم نے، چاہے وہ علم ہو، وہ رزق ہو، وہ صحت ہو. صحت میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، اعمال میں برکت، اذکار میں برکت، برکت کا سوال ہے. اس کے بعد وہ ہدا ہو. جی تو ہدا کیا ہے؟ رہنمائی. یا رہنمائی کیا ہے؟ آج کے دن کی رہنمائی یعنی ہمیں وہ تمام وسائل مل جائیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہیں. اصل ہدایت ہے، یعنی ہم ہدایت کا سوال کر رہے ہیں. آج کی ہدایت، آج کی رہنمائی، آج کی ہدایت کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں سے بچانا جو مجھے گمراہ کر دیں، مجھے ایسی محفل سے بچانا کہ مجھے گمراہ کر دیں، ایسے میڈیا سے بچانا جو مجھے گمراہ کر دیں، ایسے رزق سے بچانا جو مجھے تجھ سے دور کر دے، ایسی بیماری سے بچانا جو مجھے تجھ سے دور کر دے. آج کی رہنمائی کا سوال ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اس صحیح راستے پر چلنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھ لیں ہم صبح صبح اٹھ کے کیا سوال کرتے ہیں، یہی ہم نے شام کو کہنا ہے. اس کے بعد آخری اس دعا کا حصہ ہے اللہم انی اعوذ بکا. پھر بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں آ رہا ہوں تیری پناہ میں. کس بات سے؟ من شر ما فیہ، جو بھی آج کے دن میں شر موجود ہے اور جو بھی اس کے بعد موجود ہے، اس سب شر سے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. اب وہ شر کیا ہے؟ وہ شر جو ان 5 چیزوں کو روکنے والا ہے، فتح، نصرت، نور، برکت، ہدایت، ان کو جو روکنے والا اس شر سے. تو الحمدللہ یہ آج کا ذکر تھا. اس کے بعد شام کے لیے کرنا یہ ہے کہ اصبحنا کی جگہ پر امسینا و امسا یہ لکھنا ہے. یعنی آپ نے انشاءاللہ آپ کے پاس یہ اذکار موجود ہوں گے. حصن المسلم کتاب ہے، وہ آپ بیسیکلی اس کے اپلیکیشن بھی ہیں حصن المسلم کے نام سے، وہ دی بیسٹ آپ کے پاس ریفرنس ہے. دن کی جگہ پہ آپ نے کہنا ہے خیر ہادہ اللیلہ، اور پھر فتح کی جو فتح ہا کہنا ہے، وہ نصر ہا کہنا ہے، وہ نور ہا کہنا ہے. پھر کہوں گا گرامر کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے یہ ہا کیوں آ رہا ہے، اور یہ ہا سارا اس کی وجہ سے آ رہا ہے ہادہ اللیلہ، چونکہ ہادہ اللیلہ یہ عربی میں مؤنث ہے، اور اس مؤنث کی وجہ سے یہ تمام ضمائر مؤنث ہو رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج چونکہ ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے، اللہم انا نسألک خیر هذه اللیلہ فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وہداها ونعوذ بک من شر ما فیها ومن شر ما بعدها. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.